خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں آمین۔ آپ سب ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم میں سے ہر ایک پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے نیا عہد نامہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت کو خداوند کے مقدس کلام میں سے سنیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا کلام، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں، یعنی خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے پاک کلام کی باتوں کو شیئر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور دوسرے نمبر پر میں ریما ٹی وی اور ریما ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، ان کی محنت کے لیے جو خدا کے کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، تاکہ خداوند انہیں برکت دے۔ یوحنا کی انجیل دنیا کی سب سے گہری کتاب ہے۔ A.T. رابرٹسن کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، سب سے گہری کتاب یوحنا رسول کی انجیل ہے۔ اور جہاں تک میں نے انجیل مقدس کا مطالعہ کیا ہے، یوحنا کی انجیل دنیا کی بے مثال کتاب ہے، جس کا ثانی کوئی نہیں۔ ابدیت کے لیے گہری تعلیم یوحنا کی انجیل کی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ پوری بائبل میں سب سے زیادہ ہمیشہ کی زندگی کی تعلیم اسی کتاب میں ہے۔ دنیا کی کتابوں میں علم ہے، اس میں زندگی ہے، بلکہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی اور موت کے بعد زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، یہ یوحنا رسول کی انجیل میں پائی جاتی ہے۔ ابدی زندگی کو جاننے کے لیے آخرت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ ایمان نہیں لاتے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ ابدی زندگی کا منبع ہے، ہم کبھی بھی ابدی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے۔ عام طور پر اس طبعی زندگی میں، اور بہت سارے لوگ، ان کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہے، اور وہ اس زندگی میں فکر مند ہیں، دولت کمانے کے لیے، جاب کے لیے، اچیومنٹس کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے، اور آخرت کے لیے کوئی بھی انسان محنت یا مشقت نہیں کرتا، کیونکہ انسان صرف اسی زندگی میں ہر چیز کی آرزو کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو ابدیت کے لیے پوچھا جائے تو ان کے پاس اس کے لیے یا تو تعلیم نہیں، یا انہوں نے سیکھا نہیں، یا ان کے پاس وقت نہیں۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد در حقیقت اصل زندگی شروع ہوتی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ زندگی جو طبعی طور پر فزیکلی زندگی، فزیکل لائف ہے، ہم 70 یا 80 سال کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ منجی جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا گیا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، تاکہ جو کوئی خداوند یسوع پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ قدیم زمانے میں بنی اسرائیل اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کی موت کے بعد کی زندگی کی امید رکھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی
نرینہ اولاد کے بغیر مر جاتا اور خاندانی شجرہ آگے نہ چلتا تو اسے بہت بڑا المیہ سمجھا جاتا تھا۔ بہت لوگ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمارے جسم گل سڑ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے۔ وائس کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ بائبل مقدس چند ایک افراد کا ذکر کرتی ہے کہ وہ نہ مرے بلکہ زندہ ہی اوپر اٹھا لیے گئے کہ خدا کے حضور میں رہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے 24ویں آیات تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متسلا پیدا ہوا، اور متسلا کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ انسان کے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا تصور دانییل نبی کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ نیک لوگ اور گناہگار لوگ سب ہی نئی زندگی کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ نیک لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے لطف اٹھائیں گے، اور گناہگار ہمیشہ کی رسوائی اور ذلت میں رہیں گے۔ دانییل نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے۔ دانییل کی کتاب 12واں باب اور پہلی 3 آیات۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو سو گئے ہیں، اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اور جو قبروں میں ہیں وہ سب جی اٹھیں گے، اور بعض ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ابدی زندگی کے لیے ہم جی اٹھیں گے، اور خداوند میں ابدی آرام پائیں گے، اور کثرت کی زندگی کے لیے خدا کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں لطف اندوز ہوں گے، اور وہ ساری برکات جن کا وعدہ خدا کے کلام میں ہے وہ مقدسین اور نیک لوگوں کو دی جائیں گی۔ بعض زبوروں میں بھی یقین ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا ایماندار لوگوں کو مردوں کے جہان پتال میں نہیں بھیجے گا بلکہ انہیں ابدی موت سے بچائے گا، اور خدا انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ زبور کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی
10ਵੀं اور 11ਵੀं آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو، ان کی جان کو پتال میں نہ رہنے دے گا، بلکہ خدا انہیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا، جی اٹھیں گے، اور خدا انہیں گلنے سڑنے نہ دے گا۔ اور زبور 49 اور اس کی 13ویں سے 15ویں آیات تک کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ان کا یہ طریق ان کی حماقت ہے، تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ گویا پاتال کا ریوڑ ٹھہرائے گئے ہیں، موت ان کی پاسبان ہوگی، دیانتدار صبح کو ان پر مسلط ہوگا، اور ان کا حسن پاتال کا لقمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا۔ زبور کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو پاتال سے نکالے گا اور کثرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور تقریباً 586 قبل از مسیح اسرائیلی قوم کو بابل میں جلا وطن ہونا پڑا۔ کچھ عرصے بعد فارسیوں نے بابل کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ 538 کاف میم بعض اسرائیلی فارسیوں سے متاثر ہوئے، جن کا عقیدہ تھا کہ خدا کا دشمن شیطان شکست کھائے گا، اور جو ایماندار لوگ مر گئے ہیں ان کی روحیں اور بدن زندہ کیے جائیں گے۔ مسیح کی پیدائش سے پہلے 4 صدیوں کے دوران یہودی لوگ بعض یونانی مفکروں سے متاثر تھے، جن کا عقیدہ تھا کہ انسانی بدن کو دائمی اہمیت نہیں رکھتا اور گل سڑ کر ختم ہو جائے گا، مگر نادیدنی بدن، نادیدنی جان یا روح ہمیشہ تک جیتی رہے گی۔ مقدس پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو بتایا کہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کے جسم مر جائیں گے، لیکن جب خدا انہیں زندہ کرے گا تو وہ روحانی جسم بن جائیں گے۔ یہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور 15ویں آیت سے لے کر 54 آیات تک، جہاں پر قیامت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، اور آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور خداوند یسوع مسیح کی بدولت نجات اس دنیا میں آئی۔ اور اگر ہم صرف اسی زندگی پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ ہمیں اس جسمانی زندگی پر بھی خدا کے کلام کے مطابق خدا کی ذات پر اعتقاد کرنا ہے، اور اس کے بعد ابدی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھنا ہے۔ انجیل بیان کرتی ہے کہ جیسے خدا باپ نے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا، زندہ کیا، وہ سب جو مسیح میں ہیں جلائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، جی اٹھیں گے اور ابدی زندگی حاصل کریں گے۔ یہ اس اعتقاد سے بالکل فرق ہے کہ جسم کے گل سڑ جانے کے بعد صرف جان جیتی رہے گی۔ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ پورا شخص، جان اور جسم دونوں نئے ہو جائیں گے اور موت کے بعد کی زندگی یعنی ابدی زندگی پائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا، زندگی تو میں ہوں، یعنی میں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نیا عہد نامہ مقدس یوحنا
رسول کی انجیل اور اس کا باب نمبر 11 اور اس کی 25 تا 26 آیات میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ خداوند یسوع نے یہ فرمایا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ ابدی زندگی کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابدی زندگی پائے گا، کثرت کی زندگی پائے گا، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب، فرقے سے، ذات پات سے اس کا تعلق ہو، اپنی زندگی میں یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ضروری ہے۔ یہودیوں کا ایک مذہبی اور خدا پرست گروہ تھا، وہ صدوقی کہلاتے تھے۔ انہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی، حیات بعد از ممات کے بارے میں یسوع کی تعلیم پر اعتراض کیا۔ یسوع نے انہیں بتایا کہ جب خدا کے لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ وہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ لوکا طبیب کی انجیل اور اس کا 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا، اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ تو یہاں پر یہ پوچھا گیا کہ قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی۔ یسوع نے یہ کہا کہ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی میں لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں پر شادی بیاہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بات تمام ایمانداروں کے لیے، ابدی زندگی، کثرت کی زندگی، جسے فردوس میں ہم جائیں گے، وہاں پر سب فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور وہ پاک حالت ہے، پاک زندگی ہے، اور وہ خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ یسوع سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کون سے لوگ خدا کی آنے والی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے یہ جواب دیا، ایک بڑی ضیافت کا ذکر جو لوکا کی انجیل باب نمبر 14 اور اس کی 15ویں سے 24ویں آیات تک بڑی ضیافت کی تمثیل کہ ایک ضیافت تیار کی گئی ہے، لوگوں کو بلایا گیا ہے، اور بلائے ہوئے اس میں نہیں آئے، کوئی اپنے کھیت کو چلا گیا اور کوئی اپنی سوداگری کو چلا گیا، کوئی اپنے جانوروں کے لیے ان کے خریدنے کے لیے چلا گیا، اور پھر مالک نے اپنے نوکروں سے یہ کہا کہ وہ بازاروں اور گلی کوچوں میں جائیں اور جو بھی لوگ انہیں ملیں ان کو وہ دعوت دیں کہ ضیافت تیار ہے اور اس میں شامل ہوں۔ اب خدا باپ نے ہمارے لیے ابدی زندگی اور نجات کا دروازہ کھولا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور یہ پوری دنیا کو دعوت دی گئی ہے کہ آئیں اور اس میں شامل ہوں۔ لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو بلائے ہوئے تھے وہ اس میں داخل نہ ہوئے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ سو پیارے عزیزو، ہم سب نے
اب اور اس وقت خداوند کو قبول کرنا ہے، اس کے ساتھ ابدی زندگی کے لیے راست بازی، ایمانداری، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ابتدائی دور کے مسیحیوں کا ایمان تھا کہ خدا کے لوگ نئی زندگی کے لیے اس لیے زندہ کیے جائیں گے کہ خدا نے یسوع کو موت سے نئی زندگی میں زندہ کیا ہے، جیسا پہلا تھسلونیکیوں 14 باب اور 13ویں تا 17ویں آیات تک مقدس پولس رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح خدا باپ نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، ان سب کو جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ انہیں ابدی زندگی کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک زندہ امید دی گئی ہے۔ ایک اور بات آپ سب ایمانداروں کے لیے، پاک کلام کو جتنے لوگ سن رہے ہیں، ہمیں ابدی زندگی فزیکلی لائف کے بعد ملے گی۔ یہ زندگی فنا ہونے والی ہے اور ایک دن سب نے اس جہان فانی کو چھوڑنا ہے، اور اس زندگی کے بعد جو ہمیں زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کی زندگی کہلاتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ اپنا وقت، ہمیشہ کی زندگی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں، حکموں پر عمل کریں اور دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ کر ابدی زندگی کے لیے خداوند کے پاس آئیں۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 21ویں باب میں نئے یروشلم کا بیان ہے، جہاں خدا زمین پر 1000 سالہ بادشاہی قائم کرے گا، اور پھر خدا کے لوگ ہمیشہ تک اپنے مالک حقیقی کے ساتھ رہیں گے، اور خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے گا اور اپنے پیروکاروں کی ہمیشہ تک حفاظت کرے گا اور انہیں فراوانی بخشے گا تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کی یہ آیت جو یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے، اس میں سب کو جرنل دعوت دی گئی ہے، جو بھی قوم، قبیلہ، مذہب، امیر، غریب، ذات پات ایمان لائے، یقین کرے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ایمان کس پر لانا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر، کیونکہ یسوع کی قبر خالی ہے، یسوع کے بغیر اور کوئی راستہ یا ذریعہ نہیں ہے، ایک ہی چرواہا ہے اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلے سے ہم ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی آیت نمبر 4 میں یوں لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ ہمیں خداوند یسوع میں قائم رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابدی زندگی حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی آیت نمبر 33 میں یوں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اب کثرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ خدا کا کلام ایک اور لاسٹ آیت یوحنا کی انجیل
اس کا 3 باب اور اس کی 36ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ جو بیٹے پر یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا۔ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، ابدی زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم ایمان لائیں، یسوع کو قبول کریں، اقرار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، بپتسمہ لیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔